مولانا اور بھی باتیں تھیں، مجھے تو حیا آتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے ساتھ شادی کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ جنہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگر اس سے شادی کر لی نا تو ہمارے راز فاش ہو جائیں گے۔ یہ ایسی کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ ملکہ جو بلقیس تھی اس کی ماں ایک جنیہ عورت تھی، والد انسان تھا، تو یہ ہمارے راز آؤٹ ہو جائیں گے، حضرت اس کے ساتھ شادی کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو متنفر کرنے کے لیے انہوں نے حضرت سلیمان کو کہا جنہوں نے حضرت ملکہ بلقیس سے شادی نہ کرو، اس کی ساری پنڈلیوں پر بڑے بدنما قسم کے بال ہیں، جیسے جانور کے بال ہوتے ہیں نا۔ تو حضرت نے الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، حضرت نے اس کی پنڈلیاں دیکھنے کے لیے یہ سارا پروگرام بنایا۔ بھئی وہ محل بنایا، پانی اس میں لگوا دیا، شیشہ، بھئی یہ پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے گی، میں اس کی پنڈلیاں دیکھ لوں گا۔ الیاذ باللہ، یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں، بالکل غلط بات۔ ساری زندگی ایسی بات سوچنی بھی نہیں ہے، کرنی تو بات کی بات ہے کہ پیغمبر ہو کر معاذ اللہ ایک غیر عورت کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے نہ، یہ امتحان کرنا چاہتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو سمجھ آ جائے، جس طرح مجھے سورج کی عبادت کے اندر یہاں غلطی لگی ہے وہاں بھی غلطی لگی ہے، یہ اصل مقصد تھا۔ اور پھر یہ جو بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی تھی، یہ کوئی ثابت نہیں ہے بات۔ اس کو بادشاہی پر برقرار رکھا نہ رکھا یہ غیر ضروری باتیں قرآن نہیں کرتا۔ اگر حضرت لوگ کہتے ہیں جی ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی پر برقرار رکھا، عورت کی بادشاہی جائز ہے، اگر برقرار رکھا بھی ہو حضرت نے اس کو اپنی بادشاہی پر، تو اپنے ملک میں بادشاہی کرتی رہ، اب تم مسلمان ہو گئی ہے، موحد ہو گئی ہے، دوبارہ جا اپنا ملک سنبھال۔ تو یہ پچھلی شریعتوں والی بات ہماری شریعت میں تو کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ یہ باتیں ہیں بہت ساری۔ بہرحال میں نے آپ کو مغز اور خلاصہ سنا دیا جو ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ کی طرز ہے۔ تو آپ نے کیا بات یاد رکھنی ہے مجھے ساتھی بتائیں، ہاں نام ہے، مجھے خوشی ہوگی، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ اس کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے؟ نہیں، یہ تو امتحان کرنا چاہتے تھے، اس کو سمجھ آئے کہ مجھے ٹھوکر لگی ہوئی ہے سورج کی عبادت کرنے میں، ذرا یہاں مجھے غلطی لگی ہے۔ آؤ جی، 2 قصے مکمل ہو گئے، اب 2 قصے اور آ گئے۔ سورت میں دوسرا دعویٰ تھا سب کچھ کرنے والا اللہ، اس پر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے یہی واس کیا تھا۔ پھر جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو بچا لیا، جنہوں نے نہ مانا اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ کفار کو تباہ کرنے والی تعریف اللہ کی کرنی ہے، مومنوں کو بچانے والی تعریف صرف اللہ کی کرنی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تیسرا قصہ آ گیا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو۔ میں نے سورۃ الشعراء میں عرض کیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، صالح علیہ السلام کا مذہب اور دین توحید والا تھا، قوم تو مشرک تھی۔ اللہ بھائی کہہ رہا ہے، مذہبی بھائی نہ قومی بھائی، وطنی بھائی، نسبی بھائی، نسبی مانا رشتے والا، رشتہ داری والا، تو مانا کیا کریں گے؟ اور بتا کہ بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے قومی بھائی، وطنی بھائی، نسبی بھائی، مذہبی بھائی نا، صالح علیہ السلام کو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اعبدوا اللہ، یہ مسئلہ اور پیغام دے کر بھیجا، یہ کہ عبادت کرو صرف اللہ کی۔ یہ مقصد تبلیغ ہے۔ مولانا آپ صرف والا لفظ مجھے سنائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اعبدوا اللہ کا پورے قرآن میں یہ معنی نہیں کرنا عبادت کرو اللہ کی، نہ آپ نے غور کیا حافظ جی؟ اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، نہ یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ کی تو عبادت کرتے تھے۔ اعبدوا اللہ کا معنی عبادت کرو صرف اللہ کی، عبادت کرو صرف والا معنی یاد رکھنا ہے، پورے قرآن میں کام آئے گا۔
میں آپ کو نمونہ دکھا دوں، سورۃ الاعراف کھولیں، لیکن مجھے خوشی تب ہوگی جب معنی آپ سنائیں گے تو، لیکن جو ایسا معنی سنائے گا پھر مزہ نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 59 سورۃ الاعراف۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ 143 صفحہ رکوع شروع ہو رہا ہے، کوئی مشکل آیت نہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ بھائی شعیب مانا آپ نے بتانا ہے، سارے ساتھیوں نے، آپ کی لین والے، بیٹا آپ کی لین والے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تاکید بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اپنی قوم کی طرف۔ فقال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم تو اللہ کی عبادت کرتی تھی اور 5 بزرگوں کی بھی کرتی تھی، تو عبد اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی تو وہ کرتی تھی نا، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ اچھا اگلا رکوع وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اگلا رکوع مل گیا آپ کو، اگلے صفحے پر رکوع شروع ہو رہا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ اگلا رکوع یہ آیت نمبر 73 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ سمودیوں کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ پورے قرآن میں یہی معنی ہوگا، آئے جی یہاں بھی یہی معنی، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، وحدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کریم کو عبادت کا لائق ہونے میں اکیلا مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فَإِذَا هُمْ، جب یہ دعوت دی تو نتیجہ یہ نکلا، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، پس فوراً وہ 2 جماعتیں بن کر يَخْتَصِمُونَ، آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے۔ یہ مسئلہ سن کر 2 جماعتیں بن گئیں، آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا دین کے معاملے میں۔ ہر جماعت کہتی تھی حق میرے ساتھ ہے۔ مولانا مسئلہ توحید بیان ہو اور لوگ جماعتیں بھی نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حق کا مسئلہ بیان ہو اور پارٹی بازی نہ بنے۔ وہ کہتے ہیں جی کسی کو کچھ نہ کہو جی، اختلاف نہیں ہونا چاہیے جی، جماعت نہیں بننی چاہیے جی، فرقہ نہیں بننا، حق کا مسئلہ بیان ہوگا تو یہ تو پھوٹ پڑے گی۔ دوستوں نے بات پر غور کیا جی؟ اب ایسا نہ ہو، مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا، بڑی پرانی بات ہے، ہو گئے کوئی 30 سال، انہوں نے کہا آج میں نے بڑی توحید بیان کی ہے جمعے پر، 2.5 گھنٹے میں نے مسئلہ توحید، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن سامنے ہے، مولوی صاحب نے کہا 2.5 گھنٹے میں نے جمعے پر پڑھا، جمعے کا وقت داخل ہوتا ہے نا تو میں نے تقریر شروع کر دی، بالکل آخر وقت 2.5 گھنٹے 2.25 گھنٹے میں نے مسئلہ توحید بیان کیا، سمجھ کسی کو نہیں آئی، سمجھ، واہ بھائی واہ، یہ واہ توحید بیان کیتی ہے، یہ واہ توحید بیان کی، سمجھ کسی کو، توحید کا مسئلہ بیان ہو تو فائدہ ہوں، فوراً 2 جماعتیں بن گئی۔ یختصمون، آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے۔ کون؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ، کیوں جلدی مانگتے ہو تم برائی کو، کیوں جلدی کرتے ہو ساتھ برائی کے، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، توبہ استغفار نہیں کرتے ہو اور عذاب جلدی مانگتے ہو، سزا جلدی مانگتے ہو۔ مولانا کھولو سورۃ الاعراف آیت نمبر 77، ابھی ہم نے کھولی بھی تھی، 145 صفحہ۔ یہ آیت کا نمبر 77 ہے، ذرا آپ دیکھیں نا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، دوستوں کو حوالہ مل گیا تو میں معنی کرتا ہوں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے کونچے کانٹ ڈالی اونٹنی کی،
جو گھٹنے کے پیچھے والی جگہ ہوتی ہے نا یہ تلوار سے کاٹ ڈالی۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور سرکشی کی انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے۔ اب خیال سبق آ گیا۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، ایتنا بما تعدنا، لے آ تو ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے۔ ہم نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی ہیں، اونٹنی کو قتل کر لے عذاب۔ ان کنت من المرسلین، اگر ہے تو اللہ کے رسولوں میں سے، بھیجے ہوں میں سے ہے، رسولوں میں سے ہے تو عذاب لے آ۔ حضرت نے فرمایا سبق، کیوں عذاب مانگتے ہو؟ توبہ نہیں کرتے ہو، استغفار نہیں کرتے ہو، اللہ کا عذاب مانگتے ہو۔ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، کیوں جلدی مچاتے ہو ساتھ برائی کے، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے۔ برائی مت مانگو، عذاب مت مانگو، توبہ استغفار کرو۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں بخشش مانگتے ہو تم اللہ سے؟ شرک سے معافی مانگو، اللہ سے بخشش مانگو، عذاب جلدی نہ مانگو۔ لعلکم ترحمون، کیوں استغفار نہیں کرتے ہو، کیوں بخشش نہیں مانگتے ہو اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ، عذاب سے محفوظ رہو گے، بخشش مانگو۔ قالوا، انہوں نے کہا، ہم کی حماقت، کہنے لگے، اطیرنا بک، ہم نے بدفالی پکڑی ہے تیرے ساتھ، وبمن معک، اور ساتھ ان لوگوں کے جو تیرے ساتھ ہیں۔ میری طرف دیکھیں، میں جملہ آپ کو سنا دوں۔ انہوں نے کہا، جب سے یہ تو نے مسئلہ بیان کرنا شروع کیا، اعبد اللہ، عبادت کو صرف اللہ کی، اللہ کا امتحان تھا، ان پر قحط مسلط ہو گیا، بارشیں بند ہو گئیں، زمین کی پیداوار ختم ہو گئی، معاذ اللہ معاذ اللہ، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ مقام نبوت ہے، میں سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں ورنہ میرا دل نہیں کرتا۔ وہ ظالم کہنے لگے قوم سمود صالح علیہ السلام کو، جب سے تو نے یہ مسئلہ توحید شروع کیا ہے اعبد اللہ، یہ معاذ اللہ تیری اور تیرے ساتھیوں کی نحوست ہے کہ ہم پر قحط آ گیا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اور یہ تیری وجہ ہے، تیرے ساتھی، جب سے تو نے یہ مسئلہ شروع کیا ہے، دو جماعتیں بن گئی ہیں، پھوٹ پڑ گئی ہے، سارے معاشرے کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ تیری وجہ ہے، الیاذ باللہ۔ کون؟ حضرت صالح علیہ السلام نے، ہم نے بدفالی پکڑی ہے، معاذ اللہ، نحوست ہے تیری، الیاذ باللہ۔ قال طائرکم معکم، حضرت نے فرمایا تمہاری بدفالی اللہ کے نزدیک ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو بارشیں بند ہونا، قحط مسلط ہونا، پیداوار ختم ہونا، یہ تو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، میری اس کے اندر کیا غلطی اور قصور ہے؟ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو امتحان میں ڈالے جا رہے ہو۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، ویسے تو کافر تو بڑے تھے نا، بڑے بڑے ہنڈے، لیکن وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور تھے شہر کے اندر 9 اشخاص، 9 بندے، 9 لوگ، 9 کو کہتے ہیں، ایک کم 10، یفسدون فی الارض، وہ 9 بدماش، یفسدون فی الارض، فساد کیا کرتے تھے زمین میں، بستی سے باہر تک آس پاس کے علاقوں میں بھی بدماشی کرتے تھے۔ ولا یصلحون، ذرا بھی اصلاح نہیں کرتے تھے وہ 9 گنڈے۔ قالوا، ان کے فساد کا نمونہ سنو، کہنے لگے تقاسموا باللہ، قسمیں اٹھاؤ اللہ کے نام کی۔ میری طرف دیکھیں، آپ کو پہلے بات عرض کر دوں، وہ 9 گنڈے اکٹھے ہو گئے، قوم سمود کے بدماش، انہوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے کو قسمیں اٹھاؤ، ہم رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کریں گے، راتوں رات صالح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ جو موحدین ہیں ان توحیدیوں کو ہم مار دیں گے۔ اوہو، یہ تو یاد ہی نہیں بے کرایا، انا للہ۔ انہوں نے کہا ہم راتوں رات حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے جو متعلقین ہیں نا ان کو مار ڈالیں گے، اور پھر اگر تحقیق تک نوبت پہنچی، تحقیق، ہاں بھائی کس نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کیا ہے، مومنوں کو کس نے شہید کیا، ان کی برادری والے کھڑے ہو گئے
ہم قسمیں اٹھا دیں گے، اللہ کی قسم ہم تو موقع پر ہی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب منع کرتا ہوں۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا قسمیں اٹھاؤ اللہ کے نام کی، لنبیتنہ، ضرور بے ضرور ہم رات کو مار ڈالیں گے حضرت صالح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے جتنے متعلقین ایماندار ان کو بھی راتوں رات مار ڈالیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر اگر تحقیق کی نوبت آ گئی پھر ضرور بے ضرور ہم کہیں گے واسطے اس کے وارثوں کے، ہم وارثوں کو کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، نہیں موجود تھے ہم اس کے اہل کے مارے جانے کے وقت، جس وقت حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کی جماعت والوں کو شہید کیا گیا، ہم تو اس قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے، ہم تو شہر میں تھے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا، قتل خود کریں گے، قسمیں اٹھا لیں گے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یہ بھی ہم تاکیداً کہہ دیں گے یقیناً ہم سچ بولنے والے ہیں۔ گواہ تو کوئی ہوگا نہیں، ساری گل ٹھپی ویسی، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ قسمیں اٹھا لی انہوں نے، ہم نے قتل کرنا ہے حضرت کو، حضرت کے ساتھ جماعت والے موحدین کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے تدبیر کی بہت بڑی تدبیر۔ مکرن و مکرنا، مکرن علماء یہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، تفخیم کے لیے، بہت بڑی انہوں نے تدبیر کی، پختہ اور مضبوط تدبیر کی، اور انہوں نے تدبیر کی مکرن بہت بڑی تدبیر، قتل کرنے کی تدبیر، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے تدبیر کی بہت بڑی تدبیر۔ سبحان اللہ۔ مولانا ایک لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، اب کیا کروں؟ مَكَرُوا مَكْرًا، پہلے مکرن پر لکھو نا قتل، پہلے مکرن پر قتل، اور دوسرا جو مکرن ہے نا مکرنا مکرن، دوسرے پر لکھیں ہلاکت۔ اب میں فرق کروں، وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے تدبیر کی بہت بڑی تدبیر۔ کون سی تدبیر؟ قتل کی، حضرت کو قتل کریں گے، موحدین کو قتل کریں گے۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے تدبیر کی بہت بڑی تدبیر، ان کی ہلاکت کی، ان کو تباہ کرنے کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ان پر چٹان گری، فرشتوں نے محاصرہ کر لیا، پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ انشاءاللہ سورۃ ہود میں اور سورۃ الاعراف میں تفصیل آئے گی، انشاءاللہ کہہ دیں۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پر دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام ان کی تدبیر کا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، یہ مقصودی مقام ہے، ہم نے ان کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیا، جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ وَقَوْمَهُمْ، اور ان کی قوم کی بھی، اجمعین تمام کے تمام، ان کی بھی جڑ کاٹ کر رکھ دی، ان کی قوم کی بھی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، یہ ان کے گھر ہیں ویران، خاویہ ویران، یہ ان کے گھر ہیں۔ مولانا جب قصہ اللہ بیان کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن نازل کر کے سنا رہا تھا، آپ قریش مکہ کو سنا رہے تھے، یہ ان کے گھر ہیں۔ میری طرف دیکھنا نا، یہ اب گھر سامنے تو نہیں تھے، یہ جو قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے گھر ہے ویران، وہ گھر سامنے تھے؟ آپ نے بات ہی نہیں سمجھی، پھر آگے میں بات کیا کروں گا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کے گھر ویران ہیں، پڑے ہیں، وہ گھر سامنے تھے نا؟ تو اس کا اشارہ ہوتا ہے جو سننے والے کے ذہن میں بات ہو اس طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ سننے والوں کے ذہن میں ہے نا، ان کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، اس کو کہتے ہیں اشارہ معہود فی الذہن، ذہن میں جو انسان کے بات ہو نا سننے والے کے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہ سننے والوں کے ذہن میں بھی تھا نا کہ اللہ نے ان کو تباہ و یہ ان کے گھر ہے، مراد ہے ذہن کی توجہ دلائی جا رہی ہے، ذرا ذہن متوجہ کرو اس طرف۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، یہ گھر ہیں ان کے ویران، کیوں؟ بِمَا ظَلَمُوا، وجہ سبب اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک والا ظلم کیا۔
کون سا ظلم کیا؟ ظالمو شرک والا ظلم کیا۔ ان فی ذالک الآیا، یقیناً اس بات میں البتہ بڑی نشانی ہے عبرت کے لیے، لقوم یعلمون۔ میں نے کل عرض کیا تھا شاگرد دو قسم ہوتے ہیں، فائدہ اٹھانے والے، محروم ہونے والے۔ نشانی تو بہت بڑی ہے عبرت کے لیے، لیکن فائدہ اس کو ہوگا لقوم یعلمون، اس قوم کو فائدہ ہوگا جو علم رکھتے ہوں، جن میں ضد نہ ہو، انابت ہو۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ، یہ بھی مقصودی مقام ہے، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دی ہم نے ان کو جو ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے مسئلہ مان لیا تھا کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچتے تھے شرک سے، ان کو ہم نے نجات دی۔ معلوم ہوا کافروں کو ہلاک کرنا، مشرکین منکرین کو ہلاک کرنا اللہ کا کام ہے، مومنوں کو نجات دینا، موحدین کو بچانا اللہ کا کام ہے۔ سب کچھ کرنے والا پھر کون ہوا؟ اللہ۔ چوتھا قصہ آ گیا لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوطن ارسلنا لوطن، ہم نے بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کو۔ لوط علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی مسئلہ سمجھایا تھا، اللہ کے بغیر کسی کو نہ پکارو، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، گندے کام چھوڑ دو، گندی عادتیں چھوڑ دو، یہ بے حیائی والے کام چھوڑ دو۔ قوم نے نہ مانا، ہلاک کر دی گئی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، جب فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو، میں نے کل عرض کیا تھا یا پرسوں عرض کیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام نے اس بستی میں شادی کی ہوئی تھی، اصل وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نہیں تھی، تو اس قوم سے مراد ہے وطنی قوم، جس وطن میں وہ رہتے تھے۔ سسرال والوں کو بھی عرفی قوم کہہ دیا کرتے ہیں، حقیقی وہ قوم نہیں تھی۔ کیا کہا حضرت نے؟ اتاتون الفاحشہ، کہ آتے ہو تم بے حیائی کو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم سمجھتے بھی ہو کہ یہ کام غلط ہے، تمہیں بصیرت بھی ہے، پتہ بھی ہے۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، اب اس بے حیائی کا بیان آ گیا۔ کون سی بے حیائی؟ کہ آیا تم یقیناً آتے ہو مردوں کے پاس ازرو شہوت کے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، متجاوزین من النساء، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو بے حیائی کا کام کرنے کے لیے۔ بل انتم قوم تجہلون، یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس گندے کام کا پتہ نہیں ہے کہ یہ گندہ قوم ہی اناد قوم ضد نہیں تھا۔ جواب حضرت لوط کی قوم کا، قوم نے جواب دیا اللہ مگر یہ کہ کہنے لگے، ان قالو، انہوں نے یہ کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال دو تم حضرت لوط علیہ السلام کے متعلقین کو، حضرت کو بھی نکال دو، ان کے جتنے متعلقین ایماندار ان کو بھی نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے، اپنی بستی سے ان کو نکال دو۔ کیوں؟ انہم اناس میں چاہیے سا میں آدھا پی آؤں نہیں۔ بل انتم قوم تجہلون، فما کان جواب قومہ، نہیں تھا جواب حضرت کی قوم کا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال دو تم حضرت لوط علیہ السلام کے متعلقین کو، من قریتکم، اپنی بستی سے نکالو ان کو، بڑے نیک پاک بنتے ہیں۔ انہم اناس یتطہرون، کیوں ان کو اپنی بستی سے نکال دو؟ وجہ یقیناً اور کچھ لوگ ہیں یہ پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، یہ جب پاک صاف بننا چاہتے ہیں، ہم گندوں کے ساتھ ان کا کیا کام ہے؟ نکالو ان پاکوں کو، بڑے پاک باز بنتے ہیں، پاک دامن رہنا چاہتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پس نجات دے دی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے متعلقین کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی کو ہم نے نجات نہیں دی۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اس کا اندازہ لگایا پیچھے رہنے والوں میں سے،
بیوی عذاب میں پکڑی گئی، تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورۃ ہود کے اندر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، یہ مقصودی جگہ ہے خاص، اور بارش برسائی ہم نے ان پر مطرن، خاص قسم کی بارش، پتھروں کی بارش اللہ نے برسائی، آتش فشاں پہاڑ پھٹا، پتھر انگاروں کی طرح ان پر برسے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس بری تھی بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ خیال، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ساتھی میری طرف دیکھیں، بات پر غور کر لیں، مہربانی کریں۔ 4 قصے اللہ نے اس صورت میں بیان کیے۔ پہلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا قصہ سلیمان علیہ السلام کا۔ وہ 2 قصے اس لیے بیان کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہ تھے، ان کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ مجھے یہ سانپ نقصان نہیں دے سکے گا۔ سلیمان علیہ السلام بھی عالم الغیب نہ تھے، حضرت کو یہ بھی پتہ نہیں تھا ہدہد کہاں غائب ہو گیا۔ تیسرا قصہ صالح علیہ السلام کا، انہوں نے یہی کہا تھا سب کچھ کرنے والا اللہ کو سمجھ کر عبادت صرف اللہ کی کرو۔ لوط علیہ السلام کا قصہ، اس کا بھی خلاصہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچایا، دشمنوں کو ہلاک کیا، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ خیال، پہلے 2 قصے سب کچھ جاننے والا اللہ، دوسرے 2 قصے سب کچھ کرنے والا اللہ۔ اب یہ جو آیت آ گئی ہے نا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اس آیت کا تعلق ہے پچھلے 2 قصوں کے ساتھ، حضرت صالح، حضرت لوط۔ اس آیت کا تعلق ہے۔ اب میں مشکل بات نہیں کر رہا، لف نشر مرتب اور غیر مرتب، علماء کے لیے کہہ دیتا ہوں، یہ ترتیب، ہم نے دروازے کھولے، سارے دروازے کھول دیے، پھر ترتیب کے ساتھ ان کو بند کیا، جیسے ان کو کھولا تھا اسی ترتیب سے بند کیا۔ یہ ہے لف نشر مرتب۔ لف کہتے ہیں لپیٹنے کو، نشر کہتے ہیں کھولنے کو۔ جس ترتیب سے تم نے چیز لپیٹی ہے اسی ترتیب سے کھولی ہے، جس ترتیب سے کھولی ہے اسی سے لپیٹی ہے، اس کو کہتے ہیں لف نشر مرتب۔ اور لف نشر غیر مرتب یہ ہوتا ہے دروازے ہم نے کھولے، اسی ترتیب سے ہم نے بند نہیں کیے، پہلے وہ بند کیا پھر یہ بند کیا پھر یہ کیا، یہ ہے لف نشر غیر مرتب۔ اب دیکھیں نا، پہلے آسان بات کہوں، بالکل میری طرف دیکھیں، بات بالکل آسان۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، سلیمان علیہ السلام کا قصہ، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ صالح علیہ السلام کا قصہ، لوط علیہ السلام کا قصہ، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اب یہ جو آخری 2 قصے ہیں نا، ان کا نتیجہ پہلے بیان کیا، اور جو پہلے جو 2 قصے ہیں ان کا نتیجہ بعد میں بیان کیا۔ اب پہلے ان 2 قصوں کا نتیجہ سن لو، پہلے 2 قصے سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ، ان کا نتیجہ بعد میں بیان کریں گے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ تیسرے اور چوتھے قصے پر فٹ ہو رہی ہے آیت، متفرع ہے۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ اور سناتا ہوں، بڑی لمبی بحثیں ہیں اس پر۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ نہ ہم تو انبیاء علیہ السلام کی تعریف بھی کرتے ہیں، سوال تو سنیں، اولیاء کرام کی تعریف کرتے ہیں، اپنے والدین کی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے استادوں کی تعریفیں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور الحمد کا معنی ہے بھائی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو پھر علماء جواب دیتے ہیں نہیں جی، آپ اگر استاد کی تعریف کریں گے تو یہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی، بھئی اللہ نے اس کو یہ علم دیا ہے۔ اگر آپ کسی اللہ کے نیک بندے کی تعریف کریں گے تو یہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ نے اس کو یہ نیک اعمال کی توفیق وغیرہ۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کیوں اتنی لمبی بحثوں میں پڑھتے ہو، بات تو بڑی آسان ہے۔ وہ کیسے؟ خیال، بحث تو میں سورۃ فاتح میں انشاءاللہ کروں گا۔ الحمدللہ، آپ معنی سنیں حیران ہو جائیں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کی طرز پر مانا، وہ تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، وہ تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں
وہ تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں وہ صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ. جھگڑے ہی ختم. بھئی علماء کی تعریف کرنی ہے، استادوں کی تعریف کرنی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف کرنی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے، لیکن جو تعریف اللہ کا حق ہے، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا اور عالم الغیب ہونا، غوث آدم ہونا، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا ہونا، یہ تعریف جو اللہ کا حق ہے وہ تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ باقی سب کی تعریف کرو، لیکن جو تعریف اللہ کا حق ہے، اللہ کے مناسب ہے، اللہ کے لائق ہے، وہ صرف اللہ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی. جھگڑا رہا، کوئی جھگڑا ہی نہیں رہا. اب میں منع کرتا ہوں. الحمدللہ تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. ما فوق الاسباب تعریفیں، صفات کارسازی والی تعریفیں، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، عالم الغیب ہونا، بیٹیاں دینا، بیٹے دینا، کھوٹی قسمت کھری کرنا، ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگانا، یہ ساری تعریفیں للہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں. اور خاص طور پر مشرکین کو ہلاک کرنے والی تعریفیں اور مومنین کو بچانے والی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، حضرت صالح علیہ السلام کے متعلقین ایمانداروں کو بچایا، یہ تعریف باللہ. اور منکرین کو، کافرین کو اللہ نے ہلاک کر دیا، یہ تعریف باللہ صرف اللہ کی کرنی ہے. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو بچایا، یہ تعریف بھی صرف اللہ کی کرنی ہے. اور منکرین مخالفین کو ہلاک کر دیا، یہ تعریف بھی صرف اللہ کی کرنی ہے. بچانے والا بھی اللہ، ہلاک کرنے والا بھی اللہ، یہ تعریف للہ صرف اللہ کی کرنی ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر اصطفیٰ جن کو اللہ نے چن لیا ہے. حمد اللہ کے لیے ہے، سلامتی چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے. وہ مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں، مصطفیٰ ہیں، لیکن الہ نہیں ہے. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ کریم بہتر ہے کمالات و احسانات میں، کمال اور احسانات کے لحاظ سے اللہ بہتر ہے. اما یشرکون اصل میں تھا اما کر دیا کٹھا. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ کریم بہت بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. علماء کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، یہاں عبادت کا لفظ مضاف محذوف ہے. عبادت اللہ خیر عبادت ما یشرکون، کیا اللہ کی عبادت بہتر ہے یا ان کی عبادت بہتر ہے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. ان کی عبادت بہتر ہے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادت بہتر ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. 5 عقلی دلائل آ گئے دوسرے دعوے پر. سورت کا دوسرا دعویٰ تھا سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، اس پر 5 عقلی دلیلیں آ گئیں. اب میں علماء کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، علماء کے لیے یہ جو امن ہے نا، امن خلق، اصل میں تھا من، علماء کے لیے من. اب یہ متصلہ ہے یا منفصلہ ہے، یہ الگ ایک بحث ہے. من اگر ہو نا متصلہ اتصال کے لیے، من آیت کو دیکھیں، من تو پھر عبارت یوں بنے گی. ادھر تھا نا اللہ، یہ میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ تو عبارت بنے گی الاصنام خیر من خلق السماوات. یہ علماء کے لیے ہے. الاصنام خیر، کیا وہ بت بہتر ہیں یا من خلق السماوات، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. جو علماء تشریف فرمائے نا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑی کتابوں والے ساتھی.
دوسرا ہے ام منقطع. اب امن خلق السماوات، یہ ام جو ہے نا، یہ ام بمانا بل ہے. یہ علماء کے لیے بات کہہ رہا ہوں. ام بمانا بل ہے، یہ ام منقطع ہے. اب عبارت کیا بنے گی؟ ام من خلق، بلکہ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. اب آخر میں نکالیں گے، پیچھے تھا نا خیر اما یشرکون، تو ام بمانا بل ہوگا. من خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، خیر اما یشرکون. میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑے کتابوں والے ساتھی، خیر اما یشرکون ہر آیت کے ساتھ ہم لگائیں گے. اب میں منقطع والا معنی کروں گا. اب میں آسان بات پر آ رہا ہوں باقی عوام ساتھیوں کے لیے. امن خلق السماوات والارض، 5 عقلی دلیلیں آ رہی ہیں اعترافی، جن کو دشمن بھی مان لے. امن خلق السماوات والارض، پہلی عقلی دلیل، بھلا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارا تمہارے نفع کے لیے بلندی سے پانی. پانی بادلوں سے آتا ہے، سما سمو سے ہے بلندی، بلندی سے پانی اتارا تمہارے فائدے کے لیے. فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، پس اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات. حدائق حدیقہ کی جمع باغات، ذات بہجہ رونق والے باغات ہم نے اگائے. ان صفتوں والا خیر اما یشرکون، ان صفتوں والا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. یہ میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں. پھر میں عوام کے لیے آسان بات عرض کرتا ہوں، یہ ذرا میں آگے پڑھ لوں. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں تمہارے لیے انسانوں، جنوں، فرشتوں، ساری مخلوق، ما کان لکم نہیں واسطے تمہاری طاقت نہیں ہے، ان تنبتوا شجرہا کہ اگاؤ تم اس کا ایک درخت بھی اگانے کی تمہاری طاقت نہیں ہے. ان صفتوں والا خیر بہتر ہے اما یشرکون، یا وہ معبود بہتر ہیں جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. الہم اللہ، یہ سن کر بتاؤ کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کریم کے ساتھ ان صفات والا؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم ہے جو برابر کرتے ہیں اوروں کو عبادت میں برابر کر رہے ہیں. اور دوسرا یعدلون، دوسرا معنی علماء کے لیے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو مڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں حق سے پھر رہے ہیں، توحید سے پھر رہے ہیں. امن جعل الارض قرارا، دوسری عقلی دلیل، بھلا وہ ذات جس نے بنایا زمین کو پرسکون. وجعل خلالها انہارا، اور اللہ نے کر دیے اس کی درمیان نہریں. وجعل لها رواسیا، اور کر دی اللہ نے واسطے زمین کے پہاڑ. رواسیا پہاڑ اللہ کریم نے بنا دیے ٹھہرنے کے لیے، زمین ہلے نہیں. وجعل بین البحرین حاجزا، اور کر دی اللہ نے دو سمندروں کے درمیان پردہ بنا دیا، ایک کڑوا ایک میٹھا. ان صفتوں والا خیر اما یشرکون، وہ پچھلی بات اس کے ساتھ بھی لگے گی. ان صفتوں والا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود بہتر ہے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں؟ الہم اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کے ساتھ؟ یہ سن کر بتاؤ. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں، توحید کا پتہ ہی نہیں. امن یجیب المضطر، تیسری عقلی دلیل اعترافی، دشمن بھی مان لے، مقصودی دلیل آ گئی ہے. بھلا وہ ذات جو قبول کرتا ہے بے بس کی پکار کو، خود پہنچتا ہے، قبول کرتا ہے. اذا دعا، جس وقت بے بس بندہ اس کو پکارے. ویکشف السوء، اور کھول دیتا ہے تکلیف اس کی دور کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور بناتا ہے تم کو جانشین زمین کے. پردادا وہ فوت ہوا دادا جانشین، دادا فوت ہوا والد جانشین، والد فوت ہوا بیٹا جانشین، تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے.
ان صفات والا خیر مما یشرکون، بہتر ہے یا وہ معبود بہتر ہے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. الہم اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. نصیحت حاصل کرتے ہی نہیں ہو. قلیلا ادیما امن یہدیکم فی ظلمات البر، چوتھی عقلی دلیل اعترافی جس کو دشمن بھی مان لے. بھلا وہ ذات جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے پہلے. ان صفتوں والا خیر مما یشرکون، بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. الہم اللہ، یہ سن کر بتاؤ کہ ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. امن یبدأ، سب سے زیادہ ترقی اس جملے میں ہے ان باقیوں سے. تعالی اللہ عما یشرکون، امن یبدأ الخلق، پانچویں عقلی دلیل اعترافی دشمن بھی مان لے. بھلا وہ ذات یبدأ الخلق جو نئے سرے سے پیدا کرتے ہیں مخلوق، پہلی بار پیدا کرتے ہیں مخلوق. ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. وہ دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے. نئے سرے سے پہلی بار پیدا کرتے ہیں مخلوق کو، پھر لوٹائے گا اس کو، دوبارہ زندہ کرے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو تمہیں روزیاں دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے بارش نازل کر کے، زمین سے پودے انگوریاں اگا کر. ان صفات والا خیر مما یشرکون، وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. الہم اللہ، یہ سن کر بتاؤ کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرما دیجئے پیش کرو تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو دعوی شرک پر. ساتھی میری طرف دیکھیں، اب میں ایک اور انداز سناتا ہوں. کراچی میں نے 10-12 سال مختصر دورہ تفسیر پڑھایا ہے، 10-15 دنوں کا. پھر کراچی کے حالات بڑے خراب ہو گئے، بہت سخت. بنارس میں بڑی قتل و غارت، بڑا جھگڑا. تو پھر میں نے معذرت کر لی، بھائی بہت زیادہ خطرات ہیں، ساتھی بھی پریشان ہو گئے. تو میں نے ابتدا سے لے کر تقریباً 19 پارے پڑھائے. ہر سال قربانی والی عید کی جو چھٹیاں ہوتی تھی نا مدارس کی، سینکڑوں کی تعداد میں علماء طالب علم ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء. تو ایک دفعہ ہمارا جو اختتامی پروگرام تھا اس پر تشریف لائے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب. ان کو بلایا گیا، ہمارا آخری اختتامی پروگرام ہے، آپ آئیں. مفتی صاحب تشریف فرما تھے. میں نے ان کی موجودگی میں یہ آیتیں بیان کی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کی طرز پر. آپ یقین کریں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، انہوں نے اتنی یہ آیتیں سنی. میں نے آدھا گھنٹہ پونا درس دیا، سارے علماء تھے. یقین کریں کہ پوری زندگی میں میری اتنی حوصلہ افزائی کسی نے نہیں کی جتنی حضرت مفتی صاحب نے کی تھی. میں حیران ہو گیا. اب یہ کم از کم 10 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت تو میری عمر اور بھی کم تھی. اتنی حوصلہ افزائی میری کی، اتنی حیران ہو گئے. یہ طرز ہے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کی. اب میں وہ طرز بیان کرنے لگا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے. پہلے آپ 1-2 نمبر لکھیں، مہربانی کریں. خلق السماوات، ایک میں انتظار نہیں کروں گا، جلدی کریں، ٹائم کم ہے. خلق السماوات، ایک انگریزی والا 1-2 لکھنا ہے حافظ جی. انزل لکم 2، انبتنا بہی حدائق 3، نیچے آ جائیں. جعل الارض قرارا 4، جعل خلالہا انہارا 5، جعل لہا رواسی 6، جعل بین البحرین 7. نیچے آ جائیں. امن یجیب المستر 8، یکشف السوء 9، یجعلکم خلفاء 10، یہدیکم فی ظلمات 11، یرسل الریاح بشرا 12، امن یبدأ الخلق 13، ثم یعیدہ 14، ومن یرزقکم 15. اب غور کریں
میں حضرت مولانا حسین علی صاحب کا انداز عرض کرنے لگا ہوں. ساتھی بیدار ہو جائیں، سستی کو بھگائیں. اب میں یہ خیر اما یشرکون یہ باتیں نہیں کروں گا، وہ میں نے کر دی ہیں جو میں نے حل کرنا تھا انداز. اب میں اور انداز عرض کرتا ہوں، اللہ توفیق دے آپ اس کو سنائیں آگے. امن خلق السماوات والارض، بلا جس ذات نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم اتارا تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے بارش کا پانی، فانبتنا بہی حدائق ذات بہجہ، اب پیدا کی ہم نے رونق والے باغات. سبحان اللہ، ما کان لکم من تنبتوا شجرہ، تمہاری تو ایک درخت بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں. خیال الہم اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ ذہن حاضر، کیا ہے کوئی اور ان صفات والا اور الہ اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ. آپ نے سنانا ہے جواب کیا آیا؟ اونچا اونچا ایسا نہیں، جواب کیا آیا؟ لا الہ. اب علماء غور کریں بڑے ساتھی، اب میں الہ کا معنی کرنے لگا ہوں. اب میں الہ کا اور اسی آیت میں سے معنی کروں گا. ظفر اسی آیت میں سے معنی کروں گا. 15 میں نے معنی کرنے الہ کے. اب ذرا آیت کو دیکھیں. الہم اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ. آیت کو دیکھیں. لا خالق السماوات، خالق سے ہم نے نکالا خالق پیدا کرنے والا. لا خالق السماوات والارض الا اللہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا منزل لکم من السماء ماء، انزلہ سے نکالا منزلہ نازل کرنے والا. لا منزل لکم من السماء ماء، نہیں کوئی اتارنے والا تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے بارش کا پانی الا اللہ. لا منبت بہی، انبتنا سے، لا منبت بہی حدائق ذات بہجہ، کوئی رونق والے باغات اگانے والا نہیں الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اب کیا معنی سمجھ آیا؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، بارش کا پانی اتارنے والا کوئی نہیں الا اللہ، رونق والے باغ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اب اگلی آیت، اس میں الہ کا معنی کریں گے. امن جعل الارض قرارا، زمین کو پرسکون کس نے بنایا؟ جعل خلالها انہارا، زمین کے درمیان نہریں کس نے بنائی؟ جعل لها رواسی، وزنی پہاڑ بنا دیے. جعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان پردہ بنا دیا. الہم اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ. کیا جواب آیا؟ اونچا اونچا کیا جواب آیا؟ لا. اب اسی میں سے میں معنی کروں گا. آیت کو دیکھیں. لا جائل الارض، لا اس میں فاعل، لا جائل الارض قرارا الا اللہ، زمین کو پرسکون بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا جائل خلالها انہارا الا اللہ، زمین کے درمیان نہریں بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا جائل لها رواسی الا اللہ، زمین میں وزنی پہاڑ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا جائل بین البحرین حاجزا الا اللہ، دو سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اگلی آیت. امن یجیب المضطر اذا دعا، مجبور بندے اور بے بس کی پکار کو قبول کون کرنے والا ہے؟ ویکشف السوء، تکلیف دور کرتا ہے. یجعلکم، تمہیں زمین کے خلیفے بناتا ہے جانشین. الہم اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ. جواب آیا اونچا 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 لا الہ. حدیث پاک میں جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا کو اللہ نور سے بھر دیتا ہے. جواب کیا آیا؟ جواب کیا آیا؟ اب میں منع کرتا ہوں الہ کا. اسی آیت کے اندر دیکھیں.
لا مجیب المضطر، اس میں فعل نکالنا ہے، لا مجیب المضطر اذا دعاہ الا اللہ، مجبور کی دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا کاشف السوء، تکلیف دور کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا جاعلکم خلفاء الارض الا اللہ، تمہیں زمین میں جانشین بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگلی آیت، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، زمین کی خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرنے والا اللہ، من یرسل الریاح بشرا، رحمت سے پہلے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں خوشخبری کے لیے بھیجنے والا اللہ، الہم اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، جواب آیا۔ اب میں اس میں فعل نکال رہا ہوں، مانا لا ہادیکم فی ظلمات البر والبحر الا اللہ، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا مرسل الریاح، اس میں فاعل لا مرسل الریاح بشرا بین یدی رحمت الا اللہ، بران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں بھیجنے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امن یبدأ الخلق، نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کرتا ہے پہلی بار، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، من یرزقکم، آسمان و زمین سے روزیاں دیتا ہے، الہم اللہ، یہ سن کر بتاؤ کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کے ساتھ ان صفات والا؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، جواب آیا، فٹ کر رہا ہوں، لا بادی الخلق، اسی میں سے اس میں فعل نکال رہا ہوں، لا بادی الخلق الا اللہ، پہلی بار مخلوق کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا معیدہ، لا معیدہ، دوبارہ لوٹانے اور زندہ کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا رازقکم من السماء والارض الا اللہ، آسمان و زمین سے روزیاں دینے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب 15 معنی الہ کے سامنے آ گئے ہر آیت میں سے۔ اب میں ایک اور بات کرتا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں نے آپ کو 15 نمبر لکھوائے ہیں، اب میں معنی نہیں کروں گا، صرف میں اشارہ کرتا ہوں، آپ نمبر دیکھیں، مہربانی کریں، اگر مہربانی مجھ پر انگلی رکھیں، 1 نمبر پر، خالق السماوات، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ایک، انزل، بارش کا پانی نازل کرنے والا اللہ دو، انبتنا، رونق والے باغ بنانے والا اللہ تین، جعل الارض، زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ چار، انہارن، زمین میں نہریں بنانے والا اللہ پانچ، رواسیا، وسنی پہاڑ بنانے والا اللہ چھ، حاجزن، 2 سمندروں میں پردہ بنانے والا اللہ 7، یجیب المضطر، بے بس کی پکار کو قبول کرنے والا اللہ 8، یکشف السوء، تکلیفیں دور کرنے والا اللہ 9، یجعلکم خلفاء، تمہیں زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بنانے والا اللہ 10، یہدیکم، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا اللہ، کتنے ہو گئے؟ 11۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلانے والا اللہ 12، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پہلی بار مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ 13، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر لوٹانے دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ 14، يَرْزُقُكُمْ، اور تمہیں روزیاں آسمان و زمین سے دینے والا اللہ 15۔ ہم نے توحید پر 15 دلیلیں بیان کر دی ہیں، کل فرما دو میرے پیغمبر، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ہم نے توحید پر 15 دلیلیں بیان کر دی ہیں، ہاتھو برہانکم، اگر تم شرک والے دعوے میں سچے ہو، شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ۔ ہاتھو برہان، براہین جمع نہ برہان، ہم نے توحید پر کتنی دلیلیں دے دی ہیں؟ 15 آپ نہیں کہہ رہے، مجھے خوشی نہیں ہو رہی، ہم نے توحید پر کتنی دلیلیں دے دی ہیں؟ ہاتھو برہانکم، میرے پیغمبر اعلان کرو، کل ہاتھو برہانکم، تم بھی شرک پر ایک دلیل پیش کرو نا اس جیسی۔ یہ کوئی دلیل ہے چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے؟ یہ قرآن ہے؟ چھت تو دور ہوتی ہے، سیڑھی لگانی پر، اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، افسر کو ملنا ہو جی چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، افسر کو کیا پتا دفتر کے دروازے پر کون کھڑا ہے؟
اللہ تو دل کا حال جانتا ہے، یہاں چپڑاسی کی کیا ضرورت؟ ایسی دلیل کوئی پیش کرو نا میرے پیغمبر۔ ربط سنو ربط، یہ بیچارے کیا شرک پر دلیل پیش کریں گے، آپ دوسرا اعلان بھی ساتھ کر دیں۔ اچھا ان 15 دلیلوں کا خلاصہ سب کچھ کرنے والا اللہ، ان 15 دلیلوں کا خلاصہ، دلیلیں تو 5 تھی نا، میں نے اس میں سے وہ حصے بنا دیے 15، ان کا خلاصہ سب کچھ کرنے والا اللہ، شرک پر دلیل پیش کرو، یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے میرے محبوب؟ آپ دوسرا اعلان بھی فرما دیں کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، جس طرح سب کچھ کرنے والا اللہ، اسی طرح سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ۔ قل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو آیت ہے نا لا یعلم، اس کا تعلق پہلے 2 قصوں سے ہے، غور تو کریں سارے دوست۔ پہلے 2 قصے موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دونوں عالم الغیب نہیں تھے، فرمایا یہ متفرع ہو رہی ہے پہلے 2 قصوں پر، یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے، 2 پیغمبر عالم الغیب نہ تھے۔ اعلان کرو میرے پیغمبر لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں جانتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، فرشتے آسمانوں میں وہ بھی نہیں جانتے، زمین میں جو مخلوق ہے خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نہیں جانتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں، کس کو نہیں جانتی؟ الغیبہ، غیب کو نہیں جانتی، اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ، عالم الغیب صرف کون ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، لوگ جن کو عالم الغیب سمجھ کر بلا رہے ہیں، سجدے، طواف، نظر نیاز، منت منوتی وغیرہ، عرس قوالی، وما یشعرون، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ایان یبعثون، کب ان کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا، انہیں کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اپنے زندہ ہونے کا پتہ نہیں ہے، ساری کائنات کے حالات کا کیسے پتہ ہوگا؟ ہم نے توحید پر کتنی دلیلیں دی ہیں؟ 15، تم ایک دلیل شرک پر پیش کر دکھاؤ، یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے؟ آپ دوسرے اعلان بھی کر دیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی صرف کون ہے؟ اب خلاصہ کیا نکلا؟ سب کچھ کرنے اور جاننے والا صرف اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی صرف کون ہے؟ سورۃ الفرقان سے مضمون چلا تھا، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل آ گئی، سبق سمجھ آ گیا ہے؟ اللہ قبول کرے جی۔ اللہ اللہ گھر سے بھی دا خیال کیتا کرو، بھول وے دے کہ میں اللہ راضی ہوں، یاد نہیں تے کوئی دے نال لے سو پکا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پکا نظر آوے تھا کہ نظر آوے بھائی۔